السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے سب سے پہلے عرض معروض سے بیشتر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحوم الحاج عبدالجلیل عاشق بھدراوتی حضور کی خدمت میں 28 دن گزارے ہیں۔ انہیں جو حضور کے متعلق معلوم ہے بیان کرتے ہیں۔ عبدالجلیل صاحب کہتے ہیں، میری ملاقات 1948 میں چوک مسجد بھدراوتی میں ہوئی۔ حضور درویش بابا کی عمر اندازاً 30 یا 35 سال کی ہوگی۔ 100 سے زائد پیوند لگے ہوئے جبہ زیب تن تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ گدڑی تھی۔ آخر عصر کی نماز ادا کر کے مسجد کے زینے پر بیٹھا تھا۔ عصر کی نماز حضور ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر آواز دی۔ صاحب آخر متوجہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہاں پر مسلمان کی ہوٹل ہے جو نمازی ہو؟ میں نے پوچھا، کس لیے؟ آپ نے فرمایا، مجھے چائے پینا ہے۔ میرے دوست جناب عبدالقیوم اور جناب عبدالحمید وہ بھی چائے پینے کے لیے جانے والے تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی، حضرت کو چائے پینا ہے، ان کو ہوٹل دکھا دو۔ تینوں حضرات ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ عشاء کی نماز کے لیے مسجد آیا۔ بعد نماز عشاء دونوں حضرات حضور کے ساتھ مسجد کے چبوترے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سلام عرض کر کے گھر آیا۔ میرے جانے کے بعد حضور نے ان سے دریافت کیا، یہاں کوئی صاحب ہیں جو بزرگوں سے محبت کرتے ہیں اور عالم اور علم تصوف سے بھی ان کا لگاؤ ہے تو ان کا پتہ بتا دو۔ میرے دوستوں نے حضور سے فرمایا، ابھی جو سلام پیش کر کے گئے ہیں وہ علم دوست ہیں۔ ان کی بیڑی کا کارخانہ ہے، بیڑی کا کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے 3 روز تک مسجد نہیں آیا۔ اس عرصے میں دونوں حضرات اور مسجد کے مؤذن حضور سے بہت قریب آ گئے تھے۔ سنا ہوں اس عرصے میں بھدراوتی سرکار سید سادات کے دربار میں 1-2 مرتبہ حاضری بھی حضور کے ساتھ دے کر آئے ہیں۔ چوتھے روز عشاء کی نماز کے لیے مسجد آیا۔ نماز کے بعد تینوں حضرات حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سلام عرض کر کے گھر جا رہا تھا۔ حضور نے اشارے سے بیٹھنے کے لیے فرمایا، میں بیٹھ گیا۔ حضور گفتگو جو پہلے فرما رہے تھے اس میں مشغول ہو گئے۔ مجھے ایک عجیب قسم کا لطف آپ کی باتوں میں آ رہا تھا۔ قریب 1 گھنٹے تک صحبت میں بیٹھا، پھر اجازت لے کر گھر آ گیا۔ عبدالحمید صاحب حضور کے قریب آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کی پوری داستان حضور سے سنائی کہ ان کی بیوی کو جن کا اثر ہے، اس وجہ سے پورا گھر پریشان ہے۔ علاج کر کے تھک گیا ہوں، جیسے جیسے علاج کراتا ہوں ویسے ویسے پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نے ان کی دکھ بھری داستان سن کر ان کے گھر تشریف لے گئے، گھر کا معائنہ کیا اور مسجد واپس آ گئے۔ عبدالحمید سے حضور نے فرمایا، 1 کٹورے میں پانی بھر کر میرے سامنے رکھ دو۔
بعد نماز فجر لے جا کر بیوی کو اس میں کا پانی پلا دو، جن کا اثر ہے میرے غوث کے صدقے میں صحت کلی ہو جائے گی۔ حسب حکم انہوں نے پانی رکھ دیا۔ بعد نماز فجر پانی لے گئے اور بیوی کو پلایا۔ بفضل خدا غوث پاک کے صدقہ و طفیل اور آپ کی نگاہ کرم سے ان کی بیوی بالکل صحت یاب ہو گئی، جن کا اثر چلا گیا۔ عبدالحمید صاحب نے خوش ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا۔ حضور نے اپنے جبہ مبارک میں ہاتھ ڈال کر ایک بنڈل روپے کا نکالا اور فرمایا، اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں، آپ کی محبت ہی میرے لیے کافی ہے، حاجت مندوں غریبوں کو دے دو۔ آپ نے 10 روز تک قیام کیا۔ قیام کے دوران ویلور سے لفافہ آیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا انتظار تھا۔ اس میں بحری جہاز سے حج سفر کے لیے روانہ تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کئی مرتبہ بھدراوتی آئے ہیں، یہاں پر قیام کیا ہے۔ یہاں سے شموگا روانہ ہوئے۔ شموگا میں آپ نے کس مقام پر قیام کیا معلوم نہ ہو سکا۔ مرحوم عبدالصمد فروٹ مرچنٹ شموگا اور مرحوم عبدالستار خان آفریدی وکیل شموگا عرض کرتے ہیں، حضور شموگا کے قریب شموگا کے عیدگاہ میدان میں جو کورڑ کے بالکل سامنے ہے، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ شموگا کا مشہور وکیل جناب شاستری حضور کو دیکھ کر ملاقات کے لیے آیا، اردو میں گفتگو کرنے لگا۔ آپ نے اسے فرمایا، انگلش میں بات کرو۔ وکیل صاحب آپ سے انگلش میں بات کرنے لگے، آپ اس کو انگریزی میں جواب دیتے رہے۔ آپ نے وکیل صاحب سے فرمایا، تم کو انگریزی میں اچھی طرح سے گفتگو کرنے نہیں آتا، وکالت کس طرح کرتے ہو؟ وکیل صاحب آپ کی انگریزی کا اعتراف کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ شموگا میں کتنے روز اور کس مقام میں قیام فرمایا معلوم نہ ہو سکا۔ آپ شموگا سے اینور تشریف لے گئے، وہاں کی مسجد کے کمرے میں قیام فرمایا۔ وہاں پر آپ کے چاہنے والے کافی تھے، آپ کی صحبت میں اپنا دین و ایمان تازہ کر لے رہے تھے۔ ایک روز رات میں ہنگیرے کٹے سرکار سید سادات کی زیارت و حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ 14-15 سال کا لڑکا جو گاڑی والے عبدالقادر کا تھا لے کر روانہ ہوئے۔ چاہنے والے اور وہاں کے مقیم آپ کو سفر کرنے سے منع کیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سفر کرنا بہتر ہے، کیونکہ گھنا جنگل، رات اندھیری، راستہ صرف پیدل سفر کر سکتے ہیں نظر نہیں آتا۔ راستے میں جنگلی جانوروں کا خوف اور نقصان کرنے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ آپ نے سفر شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا آپ اس راستے سے پوری طرح واقف ہیں اور کئی مرتبہ راتوں میں سفر کر چکے ہیں۔ لڑکے کی زبانی معلوم ہوا۔ تھوڑی دور گئے تھے، ایک جنگلی بھینسا ایک سامنے آیا، کان اکڑا کر بدن پورا پھولا کر کھڑا رہا، جیسا کہ وہ حملہ کرنے والا ہی ہے۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے جانور، تو مجھے کھا لے، مگر یہ بچہ کسی کی امانت ہے، اس کو چھوڑ دے۔ جنگلی جانور خاموشی سے سر جھکائے چلا گیا۔ آپ نے آگے کا سفر شروع کیا۔ راستے میں پھر کوئی رکاوٹ نہ آئی، آپ سیدھا سادات کے دربار میں پہنچے۔ ایک روشنی نمودار ہوئی جو پورے جنگل کو روشن کر دیا۔ روشنی کیسی تھی معلوم نہ ہو سکی۔ جنگل میں جو لوگ بسیرا کیے ہیں
وہ بھی تعجب کرنے لگے، روشنی کہاں سے آئی، معمہ بن کر رہ گیا۔ حضور اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ بات لڑکے کی زبانی معلوم ہوئی۔ حضور دربار میں ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ بعد نماز فجر اینور تشریف لائے، یہاں سے والے ہنور تشریف لے گئے، وہاں سے کہاں چلے گئے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ عاشق حضرت عرض کرتے ہیں، قریب 7 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ اندازے سے کہہ رہا ہوں، آپ بحری جہاز سے حج و زیارت کے لیے گئے اور واپسی میں میرج میں قیام کیا، کیونکہ آپ کے زیر نگرانی مسجد تھی اور پورے اخراجات آپ برداشت کر رہے تھے۔ 1955 میں آپ ہنگیرے کٹے اینور شموگا ہوتے ہوئے بھدراوتی قریب عشاء کی نماز کے اول چوک مسجد تشریف لائے۔ آخر کی طلبی ہوئی، فوراً خدمت میں حاضر ہوا، خیر خیریت دریافت کی۔ مسجد کے صدر جناب حاجی سید محی الدین، سیکریٹری سید سالار محی الدین قریشی اور کمیٹی کے دیگر حضرات اور چاہنے والے اور مصلی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور قبلہ حج بیت اللہ و حاضر مدینہ منورہ شریف کے سفر کا مختصر مگر پرمعنی بیان فرمایا۔ بعد نماز عشاء حسب معمول نصیحت کرتے رہے۔ قریب رات کے 12 بجے سرکار سید سادات بھدراوتی کے دربار میں حاضری و زیارت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں کسی صاحب نے عرض کی کہ مجاور دربار بند کر کے گھر چلے گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ زیارت ضرور ہو جائے گی، چلتے ہیں۔ راستے بھر درود شریف کا ذکر کرتے ہوئے دربار کے قریب قافلہ پہنچا گیا۔ حضور تھوڑی دیر دروازے کے قریب خاموش کھڑے رہے، کیا ذکر کیا معلوم نہیں۔ سلام عرض کیے، تھوڑے وقفے کے بعد قفل پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ فرمایا۔ قفل حضور کے ہاتھ میں تھا۔ سب لوگوں نے حضور کی نیابت میں حاضری دی، زیارت سے فارغ ہوئے۔ قریب رات کے 2 بجے مسجد سے واپس آئے۔ آپ نے فرمایا، آرام کرو، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا۔ سب آرام کرنے چلے گئے۔ حضور مسجد کی پہلی صف بائیں کونے پر تشریف فرما ہوئے اور حسب معمول ذکر میں مشغول ہو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد آ کر آپ کی اجازت کے لیے کھڑا رہا۔ آپ اشراق کی نماز ادا کر کے باہر آئے اور آ کر اجازت لے کر گھر چلا آیا۔ آپ نے تاکید کی، ظہر کی نماز کے آدھا گھنٹہ اول مسجد میں آؤ۔ حسب حکم حاضر ہوا۔ آپ وضو سے فارغ ہو کر آخر کے قریب آئے، خیریت دریافت کی، پھر عربی میں پوچھا، الحمدللہ عرض کیا، پھر انگریزی میں دریافت کیا، خاموش کھڑا رہا۔ پھر تمل میں دریافت کیا، خاموش رہا۔ پھر تیلگو میں دریافت کیا، خاموش رہا۔ پھر آپ نے کون سی زبان میں دریافت کیا معلوم نہ ہوا، خاموش کھڑا رہا۔ حضور نے فرمایا، صاحب کو صرف 2 زبان آتی ہے۔ مسکرا کر مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ ہر روز آخر کے گھر سے کھانا لانے کی اجازت حضور نے دی تھی اور 4 گھر سے بھی ظہر کی نماز کے بعد کھانا آتا تھا۔ قریب 15 سے 20 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ یہ حضور کی مقبولیت تھی۔ ایک روز حسب معمول سب لوگ حضور کی صحبت میں کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ جب جناب صحبت اللہ حضور جس دیوار کے پاس بیٹھے تھے، اس دیوار کے پیچھے بیٹھ کر خاموش درود شریف کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ مسجد میں دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جو صاحب دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کو بلاؤ۔ جب جا کر دیکھا گیا تو صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو بھی کھانے میں شریک کر لیا۔
حضور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سب کے برتن میں کھانا ڈالتے، مگر آپ خود اپنے برتن میں آقر کے ہاتھوں ڈلواتے۔ آپ کا کھانا میں نے دیکھا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمے کے اوپر نہ تھا، باقی کھانا آقر کو تبرک کہہ کر دے دیتے۔ آخر آنکھوں کو لگا کر کھانا کھا لیتا۔ کئی دن کے بعد جناب صبغت اللہ نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا ولی کو پہچاننا ہے تو ان کے پیچھے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر خاموشی سے درود شریف کا ذکر کرو، اگر صحیح میں ولی ہیں تو فوراً تمہارے طرف توجہ کریں گے۔ اس لیے حضور کو ولی ہیں یا نہیں جاننے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ حضور نے عاشق کو فوراً اپنی خدمت میں بلا لیا، آپ سچے کامل ولی ہیں۔ ایک روز بعد نماز مغرب مسجد کے صدر و سیکرٹری اور اراکین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، معروضہ پیش کیا کہ سابق متولی جناب عبدالحق مسجد کی جگہ کو اپنے خاص و ذاتی جگہ بتا کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد والوں کے پاس اس کا ریکارڈ ہے۔ فارسٹر آفیسر جناب عبدالعلیم صاحب نے اپنی ذاتی آمدنی سے جگہ خرید کر مسجد سے وقف کیا ہے۔ جماعت والوں کی خواہش ہے کہ کورٹ میں مقدمہ دائر نہ کر کے قیمتی وقت اور پیسہ برباد ہونے سے بچایا جائے اور آپس میں ہی معاملہ طے ہو جائے، یہ سب کے لیے اچھا ہے۔ سابق متولی اپنی ہٹ درمی پر تلے ہوئے ہیں، یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش کیے تاکہ وہ آپ کی بات مان کر جائز حق سے دستبردار ہو جائے، اچھا ہے۔ حضور سابق متولی کے گھر بعد نماز مغرب تشریف لے جاتے اور قریب 10:30 بجے واپس آتے۔ حضور نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ اس زمانے میں حضور کا قریب 26 دن قیام رہا۔ آپ ان کو ہر روز سمجھاتے اور سمجھاتے تھک گئے۔ آپ نے مسجد کے صدر کو بلا کر فرمایا کورٹ میں دعویٰ داخل کرو، انشاءاللہ مسجد کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور حقیقتاً فیصلہ مسجد کے حق میں ہی ہوا۔ آخر قریب 7 دن تک گھر نہیں گیا تھا، حضور کی خدمت میں رہا۔ ایک روز بعد نماز مغرب گھر سے بلاوا آیا کہ بچی سخت بیمار ہے، جلد آ جاؤ۔ میں نے اجازت لینے حضور کے قریب گیا۔ حضور نے فرمایا چلو با، میں بھی آتا ہوں۔ حضور کے ساتھ گھر پر گیا۔ بچی 6 ماہ کی تھی جو بہت سخت بیمار تھی۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اے اللہ، غوث پاک کے صدقے اس بچی کو شفائے کلی دے، اور دعا کی اور مجھے ساتھ لے کر مسجد آئے۔ بعد نماز فجر دوسرے دن گھر جانے کی اجازت ملی اور فرمایا کہ مغرب کی نماز تک گھر پر رہو، بعد نماز مغرب مسجد کو آ جاؤ۔ حسب حکم دن بھر گھر پر رہا، بعد نماز مغرب مسجد میں حاضر ہوا۔ حضور نے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کل ڈاکٹر بچی کے علاج کے لیے آیا تھا نوا، اب بچی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گیا، کل کون سا ڈاکٹر آیا تھا جو بچی کا علاج کیا؟ میں تو کسی ڈاکٹر کو لے کر گیا نہیں، حضور کس ڈاکٹر کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور نے مجھے پریشان دیکھ کر فرمایا ظالم درویش آیا تھا نوا، اب بچی کیسی ہے با؟ میں نے عرض کیا حضور کے دعاؤں کے صدقے بچی بالکل صحت یاب ہو گئی۔ حضور آپ نے فرمایا یہی پوچھنا تھا با۔ آخر دوران قیام مسجد میں حضور اکیلے تشریف فرما تھے، چاہنے والے نہیں تھے۔ موقع غنیمت جان کر حضور کی خدمت میں معروضہ پیش کیا کہ آخر کو اپنے سلسلہ بیعت میں شامل کر لیں۔ حضور نے بڑی سنجیدگی اور پر
معنوں میں فرمایا ابھی دودھ گرم نہیں ہوا با، دودھ کو خوب گرم ہونا ہے با، اس کے بعد اس کو دہی بنانا ہے با، دہی ہونے کے بعد اس کو خوب روئی سے مار کر مسکا نکالنا ہے با، مسکا نکالنے کے بعد اس سے گرم کر کے گھی بھی بنانا ہے با، گرم گھی کو برتن میں ڈالنے کے بعد اس میں دیکھے تو چہرہ نظر آتا ہے با، دودھ میں چہرہ نظر نہیں آتا، دہی میں چہرہ نظر نہیں آتا، مسکے میں نظر نہیں آتا، گرم گھی میں چہرہ نظر نہیں آتا با، انشاءاللہ وقت آنے پر خواہش پوری ہو جائے گی با، فرما کر خاموش ہو گئے۔ آ کر سمجھ لیا آپ کے سلسلہ میں داخلہ آسان نہیں ہے، داخلے کے لیے ریاضت و مجاہدہ، قلب کی صفائی ضروری ہے۔ خاموش ہو گیا۔ آپ سے جب بھی موقع ملتا ہر سال 2 سال کے بعد معروضہ پیش کرتا، حضور فرماتے وقت آنے پر انشاءاللہ ہو جائے گا، مگر حضور کی صحبت میں 28 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ناچیز آپ کے سلسلے میں شامل ہونے کے قابل نہ ہوا۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آ کر برکاتی سلسلے میں داخل ہوا۔ اللہ کو یہی منظور تھا، اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آخر اچھے سلسلے میں شامل ہو گیا۔ آخر دوران قیام حضور سے حج و زیارت کے لیے اجازت طلب کرتا رہا۔ حضور فرماتے انشاءاللہ ساتھ لے کر جاؤں گا اور حج و زیارت کراؤں گا۔ یہ بھی بیعت کی طرح آرزو پوری نہ ہوئی۔ آپ کے پردہ فرمانے کے 40 روز اول حضور حج کے لیے جانے کی اجازت فرمائی۔ جب حج و زیارت کے بعد واپس آیا، حضور کے دیدار سے بھی محروم رہا۔ یہ زندگی کے آخری ایام تک جدائی کا غم نہ جائے گا۔ ایک روز حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک پیٹ میں درد شروع ہوا جو برداشت کے باہر تھا۔ حضور نے پوچھا کیا ہے با؟ آقا نے عرض کیا حضور پیٹ کا درد زیادہ ہو رہا ہے، یہ درد قریب 6-7 سال سے ہے، علاج کرایا مگر آفاقہ کی بجائے اضافہ ہی ہے۔ اس وقت حضور کے مبارک ہاتھوں میں انگور کا گچھا تھا، اس میں سے 5 عدد انگور نکال کر دیے اور فرمایا درود شریف پڑھتے کھاؤ با۔ حسب حکم درود شریف پڑھتے ہوئے کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد درد کم ہوا۔ خدا کی قسم اس کے بعد سے کبھی بھی پیٹ میں درد نہ ہوا۔ چوک مسجد کے صدر سید محی الدین حضور سے التماس و گزارش کی کئی روز سے کر رہے تھے کہ ان کے قریب خانہ پر حضور تشریف لا کر برکت کے لیے دعا کریں۔ ایک دن حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جانے کے اول حضور نے حسب معمول تاکید کی گھر کو صاف کر لیں اور فاتحہ کے لیے جو تبرک پکایا جائے گا پاک صاف ہو کر باوضو پکائیں۔ حکم کی تکمیل کی گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فاتحہ دے کر گھر میں برکت کی دعا کی۔ بعد فاتحہ و دعا کے آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے جو احباب موجود تھے تبرک دیا۔ عورتوں کا نمبر آیا، ان کو پردے کے آڑ میں تبرک دیا۔ ایک ماں صاحبہ نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے فرمایا ابھی نہیں پھر کبھی دوں گا۔ میزبان اور دوسرے احباب تعجب کرنے لگے، آخر یہ ماں صاحبہ کیوں محروم ہو گئی؟ حضور نے میزبان کو بلا کر کان میں فرمایا ماں صاحبہ حیض سے ہیں اس لیے ان کو نہ دیا۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ماں صاحبہ حیض سے تھی۔ حضور ہر ایک کے حالت کی خبر رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کا واقعہ اس گنہگار راقم الحروف سیاہ کار سے بھی ہوا ہے۔ حضور سخت دلیل تھے۔ حسب حکم میں ماں اہلیہ اور بچوں کے 13 رمضان مبارک 1976 بروز جمعرات قریب مغرب
حاضری دینے آیا۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی، سب کو اندر حجرے میں بلایا، مگر اہلیہ کو دریچے کے قریب بلایا، دعائیں دے کر روانہ کیا۔ میں پریشان ہوا، حضور نے اہلیہ کو اندر بلا کر دعا نہ کی، میں نے آپ کی علالت وجہ سے باہر آ گیا۔ اہلیہ نے کہا کہ میں حیض سے ہو گئی ہوں۔ فوراً حضور کی طرف متوجہ ہوا، عرض کیا حضور معاف کر دیں، غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نماز مغرب کے وقت حضور کے در پر حاضر ہوئے۔ اہلیہ بلاوے کے انتظار میں، عورتوں کے آمد کے لیے جو دروازہ ہے کھڑکی تھی۔ قریب 5-6 گھنٹے کے بعد حضور نے اجازت دی تھی۔ اس وقت کافی سردی تھی، اس کی حیض ہونے کا احساس تک نہ ہوا، کیونکہ ملنے کے اشتیاق میں سب کچھ توجہ حضور کے طرف ہی تھی۔ حضور قبلہ ہر ایک کی حالت سے علالت کے حالت کے دوران بھی خبر رکھتے تھے۔ بذراتی کارخانہ مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب حضور سے بعد نماز عصر ملاقات کا شرف حاصل کرنے حاضر ہوتے تھے۔ جناب عبدالجبار حج و زیارت کے آئے تھے اور حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کر لے کر گئے تھے۔ امام صاحب حسب معمول بعد نماز عصر حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کر لینے کے لیے آئے، مگر آنے کے اول ہوٹل میں چائے پینے چلے گئے۔ وہاں پر عبدالجبار صاحب امام صاحب کی ملاقات ہوئی۔ امام صاحب نے ان سے کہا چوک مسجد میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑی شخصیت کے مالک ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب عبدالجبار صاحب نے کہا مجذوب ہیں، ان سے فیض نہیں ہوتا۔ امام صاحب نے کہا کچھ بھی ہو، آپ کی صحبت میں بیٹھنا ہی ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ امام صاحب مسجد کو آئے، جناب عبدالجبار صاحب بھی ان کے ساتھ مسجد آئے۔ حضور نے امام صاحب کو بیٹھنے فرمایا، جناب عبدالجبار بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور نے جلالت کے عالم میں امام صاحب سے دریافت کیا ابھی بھی ہوٹل میں؟ کہا کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ انہوں نے نہ کہا کہ مجذوب ہیں، فیض نہیں ہوتا، ان سے پوچھو کیا ان کا حج قبول ہوا، اور پوچھو کیا یہ حج کو جانے کے وقت ماں سے اجازت لی تھی؟ امام صاحب تم نے ان کو اچھا جواب دیا۔ عبدالجبار سر جھکائے شرمندہ ہو کر بیٹھے رہے، کچھ بھی جواب نہ آیا۔ حضور ہر وقت ہر ایک کے حالت سے واقف رہتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جناب سید امتیاز احمد جو تا دم حیات حضور کی خدمت میں تھے، حضور ان کو انتو کہہ کر یاد فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے ایک روز جناب عمر خان صاحب واچ میکر بھدراوتی کو بلا بھیجا۔ وہ موجود نہ تھے۔ ان کے فرزند سے دریافت کیا امتیاز احمد اور ان کے فرزند میں گہری دوستی تھی۔ وہ مذاق میں بولے ابھی میرے پاکٹ میں تھے، کہاں گئے معلوم نہیں۔ سید صاحب نے واپس آ کر حضور سے عرض کیا حضور عمر خان صاحب موجود نہیں تھے، ان کے فرزند کے پاس پیغام رکھ کر آیا۔ حضور جلالت کے عالم میں آ کر فرمایا کیا اس نے ایسا نہ کہا؟ بدتمیز، والدین کا احترام نہیں، جاؤ اس کو بلاؤ۔ سید صاحب اس کو بلا لائے۔ حضور نے ان کو خوب ڈانٹا، نصیحت کی۔ وہ شرمندہ ہو کر حضور کی خدمت کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور حضور سے وعدہ کیا ایسی غلطی و حرکت پھر کبھی نہ کروں گا۔ حضور نے اس کو معاف کر کے بھیج دیا۔ مرحوم عبدالجلیل صاحب فرماتے ہیں حضور نے ایک روز کار کا انتظام کرنے کے لیے فرمایا اور کہاں جانا ہے نہ فرمایا، حسب حکم کار گھر پر کھڑا کیا تھا، کیونکہ اس رات کو حضور کے ساتھ
آخر 15-20 مصلیوں کو جب حضور کے بہت قریب آ گئے تھے دعوت کی تھی۔ بعد نماز عشاء حضور نے اپنے ہاتھوں سے سب کے برتن میں کھانا تقسیم کیا اور آقا سے فرمایا میرے برتن میں تم ڈالو با۔ حضور سب کو کھانے کی اجازت فرمائی اور ہر ایک کے ہاتھ میں کھانے کا لقمہ تھا۔ حضور نے بیٹھے بیٹھے معرفت و عرفان پر بیان شروع کیا۔ عنوان اتنا اثر پذیر تھا کسی کو اپنے تن و من کی خبر نہ تھی، لقمہ ہاتھ میں ہی تھا۔ حضور کا بیان رات کے قریب 3 بجے ختم ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا وقت ہے با؟ عرض کیا حضور اس وقت 3 بجے ہیں۔ آپ نے فرمایا جلد جلد کھا لو با، فجر کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے۔ سب نے ٹھنڈا کھانا کھایا، اس میں لذت کی کوئی کمی نہ ہوئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ سب کو لے کر مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ اس روز بھی سفر نہ کیا، کار کو واپس کر دیا۔ 3 دن لگاتار کار کے انتظام کا حکم فرماتے مگر سفر نہ کیا۔ کار کا کرایہ برابر دیا جا رہا تھا۔ چوتھے روز جناب محمد اسماعیل باڑے ہنور اپنے بڑے بھائی جناب ممتاز صاحب کے ساتھ اپنی وین حضور کو باڑے ہنور لے جانے کے لیے آئے۔ حضور باڑے ہنور کی بجائے شمگا تشریف لے گئے، آقر کو بھی ساتھ لیا۔ حضور سیدھا فروٹ مرچنٹ جناب مرحوم عبدالصمد صاحب، حضور ان کو مفتی کہہ کر پکارتے تھے، کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کا نیا مکان زیر تعمیر تھا، دریچے دروازے اور ضروریات کا سامان لگا ہوا تھا۔ اب بھی بہت کم کام باقی تھا۔ عبدالصمد صاحب نے حضور سے گزارش کی نئے گھر قدم رنجا فرما کر فاتحہ دیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ رات میں چلیں گے۔ اسی اثنا جناب عبدالستار خان آفریدی وکیل صاحب حضور کے چاہنے والوں میں سے ہیں، تشریف لائے اور گزارش کی کہ ناشتے کے لیے ان کے قریب خانہ پر تشریف لائیں۔ عبدالصمد صاحب نے عرض کی کہ ناشتہ ان کے گھر پر ہوگا۔ دونوں میں بحث چھڑ گئی، دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے رہے۔ حضور نے مداخلت فرما کر فرمایا ناشتہ وکیل صاحب ہاں، دوپہر کا کھانا عبدالصمد صاحب کے یہاں، رات کا کھانا عاشق کے گھر ہوگا۔ حضور کے فیصلے کے مطابق ناشتے کے لیے وکیل صاحب کے یہاں تشریف لے گئے۔ قریب 11 بجے عبدالصمد صاحب کے گھر تشریف لائے۔ حضور کے چاہنے والوں سے عبدالصمد صاحب کا مکان بھر گیا۔ حضور کھڑے کھڑے سب کو نصیحت کرنے لگے۔ اس دوران شموگا کے مشہور تاجر جناب ہاشم سیٹھ حضور کی آمد کی خبر سن کر آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ باہر ہی کھڑے ہو کر اجازت طلب کی مگر اجازت نہ ملی، وہ باہر ہی کھڑے رہے۔ ظہر کی نماز کے قریب سب کو نماز کے لیے جانے کی اجازت فرمائی۔ سیٹھ صاحب کو باہر کھڑے دیکھ کر آقا نے حضور سے بہت ہی عاجزی و انکساری سے اجازت طلب کی۔ حضور نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ سیٹھ صاحب نے جیسے ہی اندر قدم رکھا حضور نے فرمایا اگر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ملتا ہوں ورنہ نہیں۔ سیٹھ صاحب نے عرض کیا وہ پابندی سے ادا کرتے ہیں؟ حضور حسب معمول ان کو عطر لگایا اور معانقہ کیا، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید کی۔ سیٹھ صاحب نے بڑی عاجزی سے عرض کیا رات ان کے غریب خانہ پر تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا رات عاشق کے گھر دعوت ہے، نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عرض کیا کم از کم تشریف لا کر فاتحہ دعا کریں۔ حضور نے منظور کر لیا۔ اسی اثنا میں جناب عزیز صاحب سوپ فیکٹری نے بھی تشریف لائے۔ حضور سے التجا کی کہ ان کی فیکٹری میں دعا فاتحہ کے لیے تشریف لائیں۔ حضور بعد نماز مغرب پہلے سوپ فیکٹری میں تشریف لے گئے اور فاتحہ دعا کی۔ اس کے بعد
سیٹ صاحب کی دکان پر فاتحہ دعا کی۔ آخر میں عبدالصمد صاحب کے نئے گھر کھڑے کھڑے فاتحہ دعا فرمائی۔ اس کے بعد بھدراوتی واپسی سفر کیا۔ رات کارخانہ مسجد کے امام کے گھر گزاری اور نماز فجر کے بعد بالہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آقر کو رکنے فرمایا۔ بالہ کے راستے میں 16 میل کے فاصلے پر لکھولی گاؤں ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد آقر کو یاد فرمایا۔ آقر جس حالت میں تھا اسی حالت میں حضور سے جا کر ملا۔ حضرت شفیع شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ حضور نے رات آستانہ پر گزاری۔ حاضری کے بعد ذکر و اذکار کی محفل ہوئی اور نصیحت کرتے رہے۔ بعد نماز فجر بالہ نور کو سفر شروع کیا۔ بالہ نور میں حضور کے چاہنے والے کافی تھے۔ دن میں چاہنے والوں کے یہاں جاتے اور ان کو دعاؤں سے نوازتے، رات میں مسجد میں گزارتے۔ مسجد کے متصل بنڈے والے حضرت کا آستانہ ہے، وہاں بھی حاضری دیتے۔ قریب 15-20 روز حضور کا قیام رہا۔ میں زائد کپڑے ساتھ نہ لایا تھا، کپڑے میلے ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا، عاشق کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں اور میرے لیے ایک نیا جوڑا کپڑا سلوا کر پہنایا۔ میں نے اس کے دام دینے کی کوشش کی مگر حضور نے قبول نہ فرمایا۔ یہ حضور کی نگاہ کرم اور آقا پر نوازش تھی۔ ایک روز حضور نے اپنے چاہنے والے کے گھر ناشتہ کے لیے بھیجا تھا۔ میں ناشتہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ حضور مسجد کے باہر تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر فتح 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 فرمانے لگے۔ میں نے کچھ سمجھا نہیں۔ حضور یاد فرما رہے تھے۔ سمجھ کر دوڑتا قریب آیا۔ چند منٹ بھی نہ گزرے تھے، بھدراوتی سے ٹیلی گرام آقر کے نام آیا۔ اس میں مقدمہ مسجد والوں کے حق میں ہوا بتایا گیا تھا۔ حضور نے آقر کو اطلاع دی۔ اطلاع آنے کے اول ہی فتح کی خوشخبری سنائی تھی۔ حضور نے بھدراوتی میں ہی فرمایا تھا، فیصلہ مسجد والوں کے حق میں ہوگا، بے فکر رہیں۔ حضور کی نگاہ کرم و توجہ سے مقدمہ مسجد والوں کے حق میں فیصلہ ہوا۔ حضور قریب 8-10 چاہنے والوں کو، اس میں آقر بھی تھا، لے کر چکمنگلور تشریف لائے۔ وہاں حضور کا عاشق شافعی کا ہوٹل تھا، وہاں قیام فرمایا۔ شافعی نے حضور کے چاہنے والوں کی بڑی خلوص و عقیدت سے خدمت کی، نعمت پر نعمت کھلایا۔ دوسرے روز قافلے کو لے کر دادا حیات میر قلندر کے دربار میں حاضری دینے تشریف لے گئے۔ حاضری و زیارت کے بعد کرور کو تشریف لائے۔ کرور کی مسجد میں تھوڑی دیر آرام فرمایا، کیونکہ یہاں سے آپ کو ویلور کے لیے سفر کرنا تھا، جس کا پہلے ہی سے انتظام کیا گیا تھا۔ بعد نماز عشاء قریب 11 بجے ریلوے اسٹیشن تشریف لائے۔ دریافت کیا ٹرین کب آئے گی؟ معلوم ہوا رات کے 12 بجے آئے گی۔ حضور نے پریشان ہو کر فرمایا، اب 11:30 بجے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، میں نے ان سے نکلتے وقت تفصیل سے ملاقات نہ کیا۔ مولا اب میں کیا کروں، وقت بہت کم ہے، کس طرح ہر ایک سے ملوں؟ اللہ نے ان کی سن لی۔ معلوم ہوا کہ ٹرین رات کے 2 بجے کے قریب آئے گی۔ حضور کو اطمینان ہوا، ہر ایک سے ملاقات کر کے نصیحت کی، تاکید پر تاکید کی۔ نماز پابندی سے بجمع ادا کرنا، دین کے باتوں سے دل کو منور کرتے رہنا۔ ٹرین آئی، سب نے حضور سے قدم بوسی اور سلام کا شرف حاصل کیا۔ حضور ٹرین میں سوار ہوئے، ٹرین روانہ ہوئی، ہم سب اپنے اپنے مقام پر واپس آئے۔ ویلور سے آپ میرٹھ تشریف لے گئے۔ مرحوم عبدالجلیل عاشق اس کے بعد خاموش ہو گئے، ایک لفظ آگے نہ کہا۔ ناچیز رقم الحروف نے قدیم چاہنے والوں کے در پر
حاضری دی، حتی الامکان ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک کی زبان گم تھی۔ الحاج عبدالحمید صاحب آلدور حضور کے عاشق اور قدیم چاہنے والوں میں سے ہیں کہ یہاں ایک رات قیام کیا۔ انہوں نے حضور کی خطوط کی ایک ضخیم فائل سامنے رکھی اور تاکید کی اس کو نہ پڑھیں بلکہ صرف دیکھ کر فیض حاصل کریں۔ باڑے ہنور میں مرحوم منور حسین حضور ان کو چھابو فرماتے تھے۔ ان کے بہنوئی عبدالمجید حضور ان کو حضور اللہ والے کے لقب سے بلاتے تھے۔ دونوں نے ایک لفظ میں فرمایا، حضور کا مقام ہم ناچیز گنہگار کیا بتا سکتے ہیں، اور حضور نے ہم کو بتانے سے منع فرمایا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر ایک مرتبہ باتوں باتوں میں مرحوم منور حسین نے کہا تھا، جب بھی حضور کا باڑے ہنور میں قیام رہتا تھا ایک عجیب بات دیکھتا تھا، وہ یہ کہ مسجد کے باہر مصلی جوتے چھوڑ جاتے تھے، وہ سب سیدھے رکھے ہوئے ہوتے تھے تاکہ مصلی مسجد سے باہر نکلتے وقت سیدھا پیر چپل میں ڈالیں۔ یہ کون کرتے تھے معلوم نہ ہوا۔ جب حضور کا قیام نہیں رہتا مصلی جس طرح چپل چھوڑ جاتے تھے ویسے ہی رہتے تھے۔ اس سے میرا اندازہ، اللہ مجھے معاف کرے، سوائے حضور کے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ حضور اپنے نفس کو طرح طرح سے مارتے تھے، یہ میرا نظریہ ہے۔ ایک مثال میں نے جو دیکھی عرض کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اگلے قسط میں جناب الحاج محمد اسماعیل ساکن باڑے ہنور آج کل کارکل منگلور میں ان کا قیام ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا کہا، اس سب کے تعلق سے آپ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔